بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے ثلاثی مجرد کے ابواب اور فعل ماضی مطلق کے حوالے سے۔ یہ بھی ایم اے اسلامیات کا سوال ہے اور 5ویں پرچہ عربی زبان و ادب کا یہ سوال ہے۔ 20 نمبر کا کوشچن آتا ہے، ایک گردان جو ہے لکھنے کے لیے آتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اپنے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ ہم نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اصل میں حروف کی تعداد جو ہے افعال میں مختلف ہوتی رہتی ہے۔ فعل ماضی جو ہے، جو بنیادی طور پر ہم جو حروف کی تعداد دیکھتے ہیں، فعل ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سے اگر حروف کی تعداد ہو 3 تو اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے۔ نام سے ظاہر ہے ثلاثی کا مطلب 3 حرف والا مجرد، یعنی صرف 3 حرف والا فعل، یعنی یا جس کو میں عام طور پر بولتا ہوں صرف 3 حرف والی ماضی، کیونکہ ماضی کا اعتبار کرتے ہیں تو اس حساب آپ سے میں اس کو ماضی بھی بول دیتا ہوں۔ بہرحال حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد ہے، وہ فعل جو 3 حروف اصلیہ پر مشتمل ہو۔ 3 حروف اصلیہ، اب حروف اصلیہ کا اس پر آگے بات انشاءاللہ کرتے ہیں۔ جیسے زارابہ، کارومہ، داخالہ۔ زارابہ میں دیکھیں زاد را با ہے، اور کارومہ اس میں کاف را میم ہے، اور داخلہ اس میں دال ہے، خا ہے اور لام ہے وغیرہ۔ ثلاثی مزید بھی وہ 3 حروف اصلیہ والا فعل جس میں 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ کیا گیا ہو، جیسے اکرم، ضرب، کابل، استقبل۔ اب اکرم میں دیکھ لیں 4 ہو گئی۔ اب کاروما تھا، اس پر الف کا اضافہ کیا، ضرب، ضربہ تھا، رہا کو مضاف کر دیا گیا، دوہرا کر دیا گیا، ڈبل کر دیا گیا۔ اس طرح قابل، کابلا تھا، اس سے کابلا بنا دیا گیا، الف کا اضافہ کیا۔ استقبالا، اس میں دیکھیں کابلا سے استقبالا، الف سین اور تا کا اضافہ کیا گیا۔ تو 1، 2 یا 3 حروف کا اگر اضافہ ہو حروف اصلیہ کے علاوہ تو ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید فی، یعنی اگر حروف اصلیہ 3 ہو پھر اگر اضافہ کیا گیا تو۔ رباعی مجرد، ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ 4 ہوں، جیسے دحرج کہتے ہیں۔ رباعی مزید فی 4 سے زائد حروف والی ماضی، جیسے تدحرج۔ اب حروف اصلیہ 4 تھے، اس پر 1 کا یا 2 کا اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے تدحرج ہے۔ خماسی مجرد وہ جس کے 5 حروف اصلیہ ہوں، حروف اصلی کتنے ہوں؟ 5۔ تو خماسی مزید فی وہ فعل جس کے 5 حروف اصلی پر کچھ اضافہ کیا جائے، خماسی مزید فی کہا جائے۔ اب کہیں گے حروف اصلیہ کیا ہے؟ تو حروف کی تعداد کا اندازہ ہم لگاتے ہیں فعل ماضی کے پہلا صیغہ، یعنی واحد مذکر غائب سے، یہ 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں۔ حروف اصلیہ سے مراد ہیں حروف جن کے بغیر فعل قائم نہ رہ سکے، ایسے حروف جن کے بغیر فعل قائم نہ، جیسے اب مثال کے طور پر زارابہ ہے، اس میں کسی ایک کو بھی کاٹ دیں فعل باقی نہیں رہے گا۔ زارابہ میں سے زواد کاٹ دیں، نہیں باقی رہے گا، با کاٹ دیں، را کاٹ دیں، تو کوئی ایسے حروف جو نکال دیں تو فعل قائم نہ رہ سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ حروف اصلی ہیں۔ اور اگر ان کو نکال دینے سے فعل کوئی اور فعل بن جاتا ہو اور قائم ہو جاتا ہو، فعل بن جاتا ہو، تو پھر ہم کہیں گے یہ حروف زائدہ ہے۔ جیسے اکرامہ میں سے الف نکال دیں تو کارومہ بچ جاتا ہے، قابلہ میں سے الف نکال دیں تو قابلہ بچ جاتا ہے، جو فعل ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح تدحرجہ میں سے تا نکال دیں تو تحرجہ بچ جاتا ہے، باقی بھی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس حروف زائدہ ہیں، اور حروف اصلیہ وہ ہوں گے کہ جن کو اگر نکال دیا جائے تو پھر فعل قائم نہ رہ سکے۔ کیونکہ ہمارے ہاں سلیبس میں صرف ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ہے، تو ہم یہاں پہ ثلاثی مجرد پہ بات کریں گے۔ ثلاثی مجرد جو ہے، اس کی اگر ہم افعال پر غور کریں تو ہمارے پاس 3 قسم کے اعراب آتے ہیں ماضی پہ، اور 3 قسم کے اعراب آتے ہیں مضارع پہ۔ تو اب عین کلمہ کے اعتبار سے، اب فاعل اور لام کلمہ کے، اس پر بھی آگے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے۔ تو فعل کے عین کلمہ کی حرکت کے اعتبار سے، حرکت سے مراد ہوگا اعراب، فعل کے عین کلمہ کی حرکت کے اعتبار سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ باب کی جمع ابواب ہے۔ نمبر 1 ناصرہ ینصر، اب اس میں عین کلمہ ہے صاد، ہمارے پاس درمیان والا کلمہ صاد، ماضی کا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناصرہ ینصر،
عین کلمہ صاد ہے، اس پر زبر ہے، تو اب مضارع کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ پیش ہے ینصرو پہ. اسی طرح ضرب یضرب را پہ زبر ہے اور ادھر زیر ہے. ادھر فاتح یفتح دونوں تا جو ہے دونوں جگہ پہ زبر ہے. سامع یسمع اب میم پہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ زیر ہے اور یسمع فی المضارع میں میم پر زبر ہے. حاسب یحسب اس میں سین کے نیچے زیر ہے اور وہاں بھی زیر ہے، دونوں طرف زیر ہے. کرم یکرم دونوں طرف پیش ہے را پہ عین کلمہ پہ. تو ثلاثی مجرد ماضی مطلق کے پہلے صیغہ کا پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا عین کلمہ کہلاتا ہے، تیسرا لام کلمہ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں فا عین لام کو ملائیں تو بن جائے گا فعل. چونکہ ہر فعل جو ایک فعل ہوتا ہے، مثلا ناصرہ بھی ایک فعل ہے، ضربہ بھی ایک فعل ہے، فاتح بھی ایک فعل ہے. تو فا عین لام، تو پہلا حرف فا کے مقابلے میں آتا ہے، دوسرا عین کے مقابلے میں آتا ہے اور تیسرا حرف لام کے. اس لیے کوئی بھی جو ہمارے پاس فعل ہوگا اس کا پہلا حرف جو ہے ہم اس کو فا کلمہ کہیں گے اور درمیان والے کو عین کلمہ کہیں گے اور آخر کو لام کلمہ کہیں گے. تو اب عین کلمے کی حرکت جو ہے یا تو تین ابواب ہیں جن میں برابر ہے، دونوں میں زبر ہوگا یا دونوں میں زیر یا دونوں میں پیش، اور تین پھر ان سے بنے گے کہ ایک زبر والا ایک زیر والا، ایک کیا ہے پہلے زیر والا پھر زبر والا، ٹھیک ہے، اور پھر زبر والا پھر پیش والا. تو یہ ہمارے پاس کل 6 ابواب بن جاتے ہیں عین کلمہ کی حرکت کے اعتبار سے. ان کو ثلاثی مجرد کے ابواب کہتے ہیں. شارٹ کویسچن آ جاتا ہے پیپر میں، بہت عام سوال ہے، ان کو آپ نے اسی طرح تیار کر لینا ہے. لیکن اس کو لانگ کویسچن بھی اس کہا جاتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب لکھتے ہوئے فلاں فعل سے گردان بنائیں. اب باب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی فعل کے ماضی اور مضارع کے صیغوں کو ملا کر بولا جائے تو اس کو باب کہتے ہیں. پہلا صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب کا ماضی کا دیکھیں گے، مضارع کا دیکھیں گے تو اس کو باب کہتے ہیں. فعل ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی تعریف ہے کہ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرے. جیسے ضربہ اس نے مارا، ذہبہ وہ گیا. اس کی گردان بنانے کا یہ میں نے طریقہ خاکہ سے لکھا ہوا، اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ہم نے اسماء ضمیر جب پڑھے تھے تو اس میں ہم نے ضمائر میں یہ چیز دیکھی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے مرفوع متصل، وہ جو فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں اور فاعل واقع ہوتی ہیں، وہ ضمیریں ہمارے پاس تھی کچھ. وہ دیکھیں ہم نے ہمارے پاس تھی الف تثنیہ، واو جمع، تا تانیث، نون نسوہ، پھر تا تما تم، تی تما تنا تونا. اب مذکر حاضر سے آگے تو یہ بڑی آسان ہے، تا تما تم، تی تما تنا تونا. 8 صیغے ہیں اور 8 ہی ہمارے پاس کیا ہیں؟ ضمیریں آ گئی. لیکن پہلے اگر ہم غور کریں تو پہلے 6 صیغوں کے لیے ہمارے پاس 4 ضمیریں ہیں. تثنیہ کا الف ہے، مذکر جمع مذکر غائب کا جو جمع کا صیغہ ہے اس کا کے لیے ہمارے پاس واو ہے، پھر ایک تا ہے، پھر نون ہے. 4 ہے. ان کو ہم ایڈجسٹ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب اس کے لیے کوئی ضمیر نہیں آتی بلکہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے. تثنیہ مذکر غائب میں ہم نے تثنیہ کا صیغہ ہے تو الف تثنیہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور واو جمع مذکر غائب میں واو کا اضافہ کرتے ہیں، واو جمع جو ہے. تا تانیث واحد مؤنث غائب میں آ جائے گی اور نون نسوہ چلا جائے گا جمع مؤنث غائب میں، اور تثنیہ مؤنث غائب میں بھی الف آ جائے گا. یعنی الف 2 صیغوں میں آ گیا، ایک میں واو، ایک میں نون، ایک میں تا. 5 صیغے ہو گئے، چھٹے میں آتی نہیں. تو 4 ضمیریں جو ہمارے پاس 6 صیغوں میں اس طرح آ جائے گی. اس کے بعد تا تما تم، تی تما تنا تونا، یہ ہمارے پاس جو ہے ضمیروں کی سیٹنگ آ گئی. اب ان کے شروع میں کوئی بھی فعل ہم لگا دیں گے، جیسے ضربہ ہے اس کو لگا دیں تو پوری گردان ہمارے پاس بن جائے گی، جس کا طریقہ ہم آگے سیکھ رہے ہیں. یہ طریقہ کار ہے جو آپ کے سامنے پیج پہ نظر آ رہا ہے. میں نے پوری گردان بنائی ہوئی ہے کہ ضرب فعل مصدر سے فعل ماضی مطلق کی گردان ہے. اب دیکھیں اس کو غور کریں، میں پھر اس پر تفصیلی بات بھی کرتا ہوں. پہلے ہم گردان دیکھ لیتے ہیں کہ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. اب اس پہ غور کریں تو ضربہ تھا، اس کے بعد الف تثنیہ لگا ضربہ، پھر ضربو، واو کی وجہ سے اب پیش آ گئی با پہ. تو جو لام کلمہ ہے اس کا اعراب جو ہے ہمارے پاس 3 طرح کا ہوگا فعل ماضی میں، ہمیشہ یہی ہوگا. اس کو اچھے سے سمجھ لیں. جو ہمارے پاس تیسرا صیغہ ہے، پہلا مطلب واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب، تیسرا جمع مذکر غائب. تو جمع مذکر غائب کا صیغہ اس میں صرف پیش آتی، پیش ایک صیغے میں آتی ہے، جمع مذکر غائب کی، یعنی لام کلمہ کو ہم جب واو کے ساتھ ملاتے تو پیش دے دیتے. اچھا، اسی طرح جو ہے پہلا، دوسرا، چوتھا اور 5واں صیغہ، یہ جو ہمارے پاس ایک ہے پہلا، دوسرا، چوتھا اور 5واں صیغہ، یعنی سوائے جمع مؤنث غائب کے باقی جو ہمارے پاس اوپر والے غائب کے 4 صیغے آ رہے ہیں
ان کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس زبر ہی رہے گی، یعنی ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، وہی ہے ضربا، ضربا، ضربت، ضربتا۔ اب یہاں پہ تا تانیث کا تھا تو ضربتا ادھر بھی آ گئی، یہ تا تانیث کا ضمیر ہے اور الف تثنیہ ہے ہمارے پاس آ گئی جی۔ ضربنا، ضربنا جو ہے ہمارے پاس نون نسوت ضمیر آ گئے ضرب، یہاں سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس لام کلمہ کو ہم جزم دے دیتے ہیں اور آخر تک پھر جزم ہی چلے گی، یعنی ایک زبر ہے، ایک پیش ہے اور پھر جزم، تین قسم کا اعراب ہے، سوری میں چار بول گیا، تو تین قسم کا اعراب ہمارے پاس آتا ہے، زبر، پیش اور جزم لام کلمہ کے اوپر۔ تو اب یہاں سے آگے دیکھیں، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ اب یہاں پر غور کریں تو ہم نے کیا کیا ہے، تا تما تم کے ساتھ ضرب لگا دیا ہے، باقی ہو۔ اب ہم اس پر کوئی بھی صیغہ بنا سکتے ہیں، جیسے داخلہ سے دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا۔ تو یہ ہے آج کا سبق، امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی۔